ہم نے قرآن تمہیں کیوں بھیجا کہ یہ نہ کہو کہ خدایا کتابیں تو یہود و نصارا کو ملی تھی، ہم تو وہ زبانیں جانتے نہیں تھے. او تقولو، یا یہ نہ کہو لو ان انزل علینا الکتاب، اگر ہمیں کتاب دی جاتی لکننا اہدی منہم، ہم ہو جاتے زیادہ ہدایت والے ان سے. یہود و نصارا لے لو کتاب آ گئی. فقد جاءکم بینۃ من ربکم، بس تحقیق آ گئی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کے یہاں سے. وہدی ورحمہ، ہدایت اور رحمت. فمن اظلم، بس کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے، کذب بآیات اللہ، جو تکذیب کرے اللہ کی آیتوں کی، وصدف عنہا، منہ موڑے اس سے. صدف عنہا، اعرض عنہا. سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ان قریب سزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہماری آیتوں سے. سوء العذاب، بہت ناکارہ عذاب، ناکارہ عذاب میں ڈال دیں گے. بما كانوا يصدفون، بسبب ان کے منہ موڑنے کے. هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة، هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة، نہیں یہ انتظار کرتے مگر یہ کہ آ جائے ان کو فرشتے، یعنی قیامت کے ماحول کا. او یاتی ربک، یا آ جائے تیرا رب، وہ تو قیامت کا دن ہوگا. او یاتی بعض آیات ربک، یا آ جائے نشانیاں تیرے رب کی. مختلف قسم کی نشانیاں ہوگی قرب قیامت میں. اللہ 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 اللہ. اور حدیث میں ہے کہ سورج بجائے مشرق سے مغرب سے طلوع ہو جائے، سب سے بڑی نشانی ہوگی. اور 120 سال تک اس کے بعد دنیا رہے گی. سورج جب مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، 120 سال اس کے بعد دنیا رہے گی، پھر ختم ہو جائے گی. صحیح مسلم میں ہے کہ روزانہ سورج جا کے عرش کے سامنے اللہ کا سجدہ کرتا ہے اور اگلے دن طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے. قرب قیامت میں جب یہ سجدہ کرے گا تو اس کی اجازت نہیں ملے گی. حکم ہو جائے گا ارجعی، واپس. فرجعت القہقرہ، تو پیچھے بھاگ جائے گا، تو جدھر سے تو ڈوبا تھا وہیں سے نکل آئے گا. ہنالک القہقرہ، یہ ہے رجعت قہقری. اللہ. یہ انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کا کہ آئے ان کے پاس فرشتے، یا آ جائے تیرا رب، یا تیرے رب کی نشانیاں. یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آئے گی بعض نشانیاں تیرے رب کی. لا ينفع نفسا ایمانها، کچھ فائدہ نہیں دے گا کسی کو ایمان. لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے سے ایمان نہیں لائے. نشانیاں اور قیامت دیکھ کر تو ہر کافر ایمان لائے گا، وہ کام معتبر ہوگا. وہ تو حالت اضطرار کی ہے، اور ایمان معتبر ہے حالت اختیار میں. وہ حالت یاس ہوگی، یاس مایوسی، اور ایمان معتبر ہے حالت باس میں، نہ کہ حالت یاس میں. جس دن آئے گی بعض نشانیاں تیرے رب کی، نہیں نفع دے گا کسی کو اس کا ایمان جو پہلے سے ایمان نہیں لایا ہو. لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا نہیں کمایا اس نے ایمان کی وجہ سے نیک عمل، اس دن نیک عمل کارگر نہیں ہوگا. قل انتظروا، آپ فرماؤ انتظار کرو. انا منتظرون، بے شک ہم بھی انتظار میں. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور بن گئے شیعے. لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. فلعل من اعجاز القرآن الاشارہ الی فرق الروافض، یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ روافض کی طرف اشارہ ہے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے کہا کہ جیسے عیسیٰ سے بغض رکھنے والے یہود اور محبت کرنے والے نصارہ دونوں گمراہ ہیں، اس طرح اے علی تجھ سے بغض رکھنے والا
اور تجھ سے زیادہ محبت کرنے والا دونوں گمراہ ہو جائیں گے۔ آپ سے پوچھا گیا ان کی نشانیاں کیا ہے، فرمایا یسبون ابا بکر و عمر، ابو بکر و عمر اور صحابہ کو برے نام سے یاد کریں۔ تفسیر مظہری صفحہ 317۔ اور وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، عائشہ صدیقہ کی ایک روایت ہے، ہم اصحاب البدع، وہ بدعتی مراد ہے، یاد رکھنا روافض اور بدعتی آپس میں ایک ہے۔ وہ صرف علی حسین اور اماموں کو پکارتے ہیں، یہ تمام درگاہوں کو پکارتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ہو گئے شیعے، نہیں ہے آپ کو ان سے کوئی تعلق، انما امرهم الى اللہ، ان کا معاملہ سپرد خدا ہے، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر وہ بتا دے گا ان کو جو یہ کام کرتے تھے۔ من جاء بالحسنہ، جو آ گیا ایک نیکی کر کے، فلہ عشر امثالها، اس کو 10 نیکیاں ملے گی، اس کی 10 مثل 10 نیکیاں۔ اور من جاء بالسیئہ، یہ عام قانون ہے، وہ 749 تک جو پہنچ رہی ہے وہ خصوصی قوانین ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو گناہ کر لے، فلا یجزى الا مثلها، نہیں سزا دی جائے گی مگر اتنی، وہم لا یظلمون، اور ان کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ گناہ تو گناہ ہی رہے گا اور نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ فرمائیے بے شک مجھے ہدایت دی میرے رب نے سیدھے راستے کی۔ کون سا سیدھا راستہ؟ دینا قیما، وہ دین جو قائم دائم ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، اور ملت ابراہیمی ہے جو یکسوت ہے، وما کان من المشرکین، نہ تھے مشرکین میں سے۔ آیت سے پتہ چلا کہ شرک اور دین جمع نہیں ہوں گے، تو جو لوگ مشرک ہیں ان کا دین نہیں ہے، وہ بد دین ہے اصلا۔ اور ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، آپ فرمائیں بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کے حکم پر ہے، اس کے لیے ہے، اس کے لیے عبادت تو عاد ہوگی۔ لا شریک لا، ہے ہی نہیں اس کا کوئی شریک۔ کیا مطلب ہے؟ میری نماز اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی للہ رب العالمین لا شریک لا، قل ان نسکی للہ رب العالمین لا شریک لا، وہ قربانی جس میں کوئی اور شریک نہ ہو، وہ جینا مرنا جس میں کوئی شریک نہ ہو۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اس کا حکم ہوا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ قُلْ غیر اللہ ابغی ربا، آپ فرمائیے کہ اللہ کے علاوہ ڈھونڈوں رب، کوئی اور رزاق تلاش کروں، وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ رب ہر چیز کا، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، نہیں کماتا ہے کوئی بھی مگر اس کے اوپر پڑے گا، جو گناہ جس نے کیا اس پر پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہیں اٹھا سکے گا اٹھانے والا بوجھ اگلے کا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارے رب کی طرف لوٹو گے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، بس وہ بتا دے گا تم کو جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور اللہ وہ ہے جس نے بنایا تم کو روئے زمین کے جانشین۔ خلائف الارض کیا مطلب ہے؟ اور لوگ گئے اور تم آئے، اور تم جاؤ گے اور آئیں گے، یہ ہے خلیفہ۔ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور بلند کیے بعض تمہارے بعض کے اوپر درجے۔ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ آزمائے تم کو جو اس نے تم کو دیا ہے۔ خلافت میں درجات کا فرق ہوگا، خلافت میں آزمائش ہوگی۔ ان ربک سریع العقاب، بے شک تیرا رب بہت جلدی سزا دینے والا ہے کفار مشرکین معاندین کو۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بخشنے والے رحم والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم و نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ
وقنا عذاب النار.